رب کائنات نے کلام عزیز کے اندر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مالک مولا نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے اے مومنو میرا نبی تھوڑے کھلوا گیا لاجپال کریم علیہ السلام سے اولاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم تھوڑی نہایت بھلائی چاہنے والا لاجپال کریم علیہ السلام سے اولاد مفسرین کرام نے ایک مقام جناب بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہدایت کیا امتی نو ہدایت دا آمنا باللہ میرے سرکار دو علیہ السلام سے علامہ بندہ جناب اعلی امتی نو چوبے درد آمنا دلال دین دل وجداد ہوئے بس سرکار جناب اپنے مختصر وقت کے اندر ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا زندگی دے اندر دل چوی ہو جائے سرکار دو علیہ السلام دے زندگی دے کسے ایک لمحے دے پامالی امت محمدیان دوبارہ لی ہونی چاہیے میں عریضہ پیش کیتا میرے سرکار نے اپنے 63 سالہ ظاہری حیات کے اندر زندگی دا ایک لمحہ بھی اپنی ذات واسطے نہیں گزارے ایک جناب اعلیٰ سینکڑ ہزار حصہ بھی اپنی ذات واسطے نہیں گزارے جب بھی جناب اعلیٰ اپنی زندگی گزاری تیرے واسطے تے میرے واسطے رب کائنات کو دعا مانگتے ہیں اللہ دے حضور مسلمان مناجات کرتے ہیں میرے سرکار نے اپنی حیات گزاری لاجپال کریم علیہ السلام سے نوکرو کون مرفاوے میرے کریم نبی دیاں شہادیاں دے چہرے تے تھپڑ ماریا گیا آپ دی کندی پتل دی بڑی والی آلی مبارک وال دی اندر کے وسط ہو گئی خون نکلے مسلمانوں لیکن آمنہ دے لال نے فرمایا غم نہ کھانا فرمایا قد دے اندر مبتلا نہ ہونا بس جس حال دے اندر میرا رب راضی ہے اس حال دے اندر تساں بھی راضی رہنا میرے سرکار دے علماء انہماق دیکھو میرے سرکار دا جناب اعلیٰ جدو مناجات فرمان دینے میرے سرکار نے سردی گرمی بھول جاندی ہے آقا نو بھوک دے پیاس جناب اعلیٰ بھول جاندی ہے میرے سرکار نو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ عالم تنہائی ہے یا جناب اعلیٰ میں مجمع دے اندر بیٹھا ہوا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام پورے استغراق دنال آقا پورے انہماق دنال اپنی امت واسطے دعا مانگ دے نظر آنے لاجپال کریم دے علماء اساتے سرکار داران دے اندر بیٹھ کے رو کے اللہ کو دعا کرنا آقا دی قضا تلی مل نہیں پا سکتے سرکار دو عالم علیہ السلام دی قضا دا بدلہ نہیں چکا سکتے اساتے اس دن بھی جناب اعلیٰ یاد کر کے اگر ساری زندگیاں سبحان دے رہی ہے تے مل نہیں پا سکتا مسلمانوں جدو میرے سرکار جناب اعلیٰ برکت المکرمہ دی گلی دے اندر جانے پہلے میرے سرکار نو حق کے جناب اعلیٰ ظالم قریشیوں نے کفار مکہ نے میرے سرکار نو پتھر مارے کئی پتھر میرے سرکار دے سر اقدس دے اندر لگے لے آقا دے سر اقدس تو خون نکلتا پیا ہے مسلمانوں میرے سرکار دی زلفیں مری خون دے نال جناب اعلیٰ لطفت ہو گئی آقا اپنے جناب اعلیٰ حجرہ مبارک دے اندر جلوہ کر رہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ کرنے میرے سرکار نے آپ دی گودی مبارک دے اندر اپنا سر رکھے آپ نے سرکار دے والا میں جی ہاتھ پھیرے آپ دے ہاتھ خون لگا مسلمانوں سیدہ دی جناب اعلیٰ کو چوان سوائے سرکار نہ اتنا ظلم کی لفظ پڑے ہوئے تو سپنا واسطے اللہ کو خیرہ ہو دے تو سپنا واسطے ہدایت دی دعا ہو دے لاجپال کریم علیہ السلام سے علماء میں قربان جان سرکار دے جملے کھولو میرے سرکار نے فرمایا عائشہ خدیجہ میرے سر سے خون نکلتا پیا ہے خدیجہ میرے جناب اعلیٰ زلفاوی خون نہ لطفت ہوئی پئیاں نے مسلمانوں میں جملہ سنا میرے سرکار دا تے اپنے امتی ہوڑ کے جناب اعلیٰ فخر کرنا آقا فرمان دینے کچھ بھی کہہ لوی لیکن پتھر مارن والے نو برا نہ آکھی فرمایا انہاں نو برا نہ آکھی انہاں کو جناب اعلیٰ خدا واسطے اللہ نے حضور ہدایت دی دعا طلب کری لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء اے حیات کے بعد میرے سرکار دی سید وارث سرکار پر فرمان دینے جے کر یار دینا ملے جانا جھولی پالئیے سکیے نا جے کر یار دینا
ملے سولی جھوٹا لے لئے جان ہٹینا جے پر یار تے نوم کی ملے سولی جھوٹا لے لئے جان ہٹینا ذرا غور کرنا مسلمان بھائیو اتھے جناب لیڈر امیر ہوں گا جناب برکر غریب ہوں گا اتھے بادشاہ امیر ہوں گے لے آیا غریب ہوں گے لیکن آؤ کھاؤ کائنات نے بڑے بادشاہ دی گھریلو زندگی دا ایک جناب یالا میں روشن کرام توجہ چند سرکار دنو کرو میرے سرکار دے صحابی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب یالا سرکار دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئے عریضہ پیش کرنے سے میرے آقا دعوت کرنا چاہتا سرکار دی آدھری مبارکہ سے کدھی کسی دی دعوت رضی سن فرمان لے آقا نے دعوت کو قبول فرمایا گھر گئے میرے سرکار حضرت عبدالرحمن ابن عوف آپ نے میرے سرکار دا چہرہ بیٹھیا آقا دا متبسم چہرہ مسکرانا نظر نہیں آیا آقا دا متبسم چہرہ خشک نظر آیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کی آج آیا جناب نہیں نظر آنے پہو میرے سرکار نے فرمایا کوئی غم نہیں کوئی حزن نہیں میرے قریب مرید نہ کرو آپ جناب اعلیٰ سوچیا شاید آپ کا روح لگی اپنے جناب اعلیٰ کھجوراں دے باغ چو کچھ کھجوراں دے کچھ انگور توڑ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے آپ تناول فرماؤ میرے سرکار نے چند دانے تناول فرمائے رکھ چھوڑے آپ پریشان نے میرے آقا وسلم سالم دے اندر کے دیوی نہیں رکھیا اے جناب اعلیٰ جب کھانا تیار ہویا ایک بکری دا گوشت چند روٹیاں میرے سرکار دی جناب اعلیٰ سامنے رکھیاں گئیاں مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا میرے سرکار نے ایک روٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور تین روٹیاں رکھیاں فرمایا ابو ایوب تیری اجازت ہے جی یا رسول اللہ اجازت ہے حاضر چلو فرمایا عبدالرحمن تیری اجازت ہے جی یا رسول اللہ اجازت ہے پھر فرمایا تیری اجازت ہے جی یا رسول اللہ اجازت ہے تیسری باری فرمایا تیری اجازت ہے جی یا رسول اللہ اجازت ہے میرے سرکار کے صحابی نے اپنا مکہ سرکار کے پیر پر رکھیا پھٹ پائنے علی را پیش کرتے نے بس کرو میرے آقا ہن نہ کرنا اجازت ہے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا یا رسول اللہ میں مر جاؤں گا میرے آقا نے سن گئے میرے سرکار بس کرو تینوں اجازت جانا کرنا میرے سرکار جناب کرو خدا را اپنے دلوں میں کندھوں میں حاضر رکھنا آقا نے ایک روٹی تے تین روٹیاں اپنے غلام کو عطا فرمایا جا میرے گھر جا فرانکنیز نو فاطمہ نو جا کے روٹی تے تین روٹیاں دے آقا فرمانے نے 10 دن گزر گئے میری فاطمہ کے شکم دے اندر نوالا نہیں گیا 10 دن گزر گئے میری بچی نے روٹی کا لقمہ نہیں کھایا مسلمانوں اس نبی دی گل پہ کرنے جڑا فرماوے میں خود پہاڑ حکم دیواں یہ سونا بن جائے فرمایا کہ سونا بن کے میرے نال چلنا ہے نشان میرے مصطفیٰ دی جناب اعلیٰ امیری دی لیکن فقیری ویکھو تاجدار مدینہ دی دس دن گزرے مسلمانوں میرے سرکار دی شہزادی نے کھانا تناول نہیں فرمایا لیکن نکلم آوی سیدہ نے میرے آقا کی بارگاہ دے اندر نہیں آکھیا ابا جان میں کھانا نہیں کھاتا مینوں کھانا دیو او بیٹے والے تھوڑے تو چنگا کون جاندا ہے پتر بھکھا ہوے اودی بھوک برداشت کیتی جا سکدی ہے لیکن بیٹی بھوکی ہوے کوئی برداشت نہیں کر سکدا میں قربان جاواں آمنہ دے لال کولو جس نے زندگی دا ایک لمحہ اپنی بچی واسطے بھی نہیں گزاریا جو ایام گزارے نے مسلمان تیرے واسطے گزارے نے میرے واسطے گزارے نے اس واسطے ہر فقیر تے کچھ بھی ہو جائے سرکار دی کوئی انا پامال نہ ہوئے کچھ بھی ہو جائے سرکار دی کوئی تعلیم پامال نہ ہوئے او میں قربان جاواں انہاں کولو جنہاں اپنی زندگی دے ایام اپنے اوتے تنگ کر لیا لیکن سرکار دی عزت دا معاملہ آیا اپنی گردناں نہیں رکھی میرے آقا دے حضور پیش کر دتیاں نے اس واسطے میرے سرکار دا نام کرو کہ عشق دیاں افغانیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں ہو سکے تو پڑھ لو کہ عشق دیاں افغانیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں اور رخ ہوئے یار دا نگاہ سامنے
گنجنا بچائیاں جاندیاں لگ جان پھر بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اکانیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں اپنی گفتگو سے یہ تعزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم حالانکہ رؤوف الرحیم نے رب دی صفات اللہ نے اپنے یار واسطے ذکر فرما چھوڑا اور میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے دے اندر علی یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا محبوب کچھ نہ کھولو کہ عالم تے جاہل برابر ہو سکتے ہرگز نہیں برابر ہو سکتے اور میں انہاں ہستیاں دی گل کراں بخدا جنہاں دے دم قدم نال محمد عربی دے دین دا کم چلدا ہے میں یہ نہیں کہندا یہ گل یاد رکھنا اساں دین نال کھلوتے ہیں دین ساڈے نال نہیں کھلوتا وہ یہ سمجھنا کہ میں دین موٹا دیتا ہے موٹا نکلا کہ دین نہ ہرگز نہیں دین کل بھی قائم سی دین اج بھی قائم ہے دین میں قیامت تک قائم رہنا لیکن ایک علماء ربانیین کہ دین دے مجاہدین جس طرح علامہ انوار صاحب نے بخیر ذاتی طور تے جاننا کئی ایسے لوگ جنہوں نے شاید اسی ذاتی طور تے نہیں جان دے اسے اچھی طرح جاننے ہیں کہ انہوں دا اپنا گزار بسر اوکھا ہے لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے علم دے نور دے گلشن انہوں اپنے خون نال سینج کے رکھے ذاتی طور تے جاننا سے کم دے اندر اسے ماحول جیسی پلے پڑے میں تو بخدا آج تحدیث نعمت کے طور تے ممبر مصطفیٰ تے میں باوضو بیٹھ کے آنا میں اپنے بچپن دے اندر کئی ایام دے اندر فاقے ویکھے نے اپنے گھر دے اندر لیکن مدرسے دے طالب علماں نوں کبھی بھوکا سوندے نہیں ویکھے اس واسطے حضرات گرامی قدر ہن میں بالکل آخری اور مختصر حصے دے اندر انہاں علماء ربانیین دا جناب ذکر کرنا ضروری سمجھنا اور اچانک ہی میرے ذہن دے اندر محدث کبیر علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح بخاری آپ کا ایک واقعہ میرے ذہن دے اندر آیا خود بیان فرماندے نے بس وہ عرض کر کے میں اجازت چاہنا ویسے نور تیری کتاب علامہ عبدالحکیم شریف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دے اندر بھی آپ نے ضمناً نقل کیتا ہے اس واسطے حضرات انہاں حضرات دا دست و بازو بنے انہاں حضرات دا دست و بازو بنو کیونکہ ساڈے کول نہ کوئی ریال ہے نہ ساڈے کول کوئی ڈالر ہے ساڈے کول وہ یہ جو تھوڑی جیب وچ ایک جملہ سن کے بھی آپ ناراض نہیں ہونا خدا ساڈے دوست نے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تلمبے دے وہ فرماندے نے کہ جناب حضرات گرامی قدر بس میں آخری گل عرض کر کے اجازت چاہنا ساڈے مہمان تشریف لے آئے ہیں کہ میزبانی کے خلاف آپ جناب فرماندے نے کہ میاں چنو دے اندر ایک امام اس واسطے فارغ کر دیتا گیا کہ انہیں مہران گڈی لے لی اس آکھیا بھائی تسی ایک باری اکٹھے ہو تے مینوں دسو کوئی شرعی گل ہوے تے مینوں وہ دسو میں فارغ کیوں کیتا انہاں آکھیا امام صاحب ستن اس واسطے فارغ کیتا وہ جڑے پیسے پہلا سی دینے اسی تے 2 ٹائم دی روٹی پوری نہیں ہوندی گڈی کتھوں لئی انہیں کہ گل تے واقعی ٹھیک ہے گل تے سوچن والی ہے لیکن میں تھوڑے 10,000 تے نہیں بیٹھا رب نے مینوں اپنا مٹھے رتا اس واسطے عالم چنگا پال ہے نا تمہیں خوش ہوئے کرو کہ ساڈے دین دے عالم نے جوڑا چنگا عالم بیچارہ اچھے گھر وچ رہندا پیا نا تے خوش ہو گیا کرے کہ دین دا عالم ساڈا چنگے گھر رہندا ہے علامہ عمر شریف رحمۃ اللہ تعالی لاہور والے جاندے پے سن تے آپ جمعے تو بعد نہ مقتدیاں نال ٹر کے پے جاون تے عیسائیاں دا فوج مرسیڈیز تے گزریا نا وہ مقتدی حیران ہو کے علامہ فرماندے حرام عرض کردے نے حضور ایک ہی ماجرا ہے تسی ساڈے نال پیدل تے او جناب مرسیڈیز سے جاندا پے عیسائیاں دا فوج آپ نے فرمایا او زندہ قوم دا مردہ خطیب ہے میں مردہ قوم دا زندہ خطیب ہوں میں اس واسطے وانڈ بن گئی ہے آخری گل عرض کر کے اجازت چلنا یہ گل علمی بھی ہے اور تفکراتی بھی ہے اس واسطے سنو ملے جلے سمجھ کے بس آخری چند جملے سماعت فرما لو ذوق نال بولو سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء میں عریضہ پیش کرتے ہیں علامہ عبدالحکیم شریف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد باری فرمایا جناب ساری زندگی آپ نے جناب اپنے جامعہ واسطے جامعہ رضویہ واسطے زمین سے جناب اعلی کیس لڑدیاں گزار دیتی فرمایا میری زندگی دے اندر ایک واقعہ ایسا بھی آیا 10 ایام گزرے فرمایا 15 ایام گزرے میرے گھر دے اندر کھانا نہیں پکیا فرمایا میرے چولہے دے اندر حرارت نہ آئی
لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے علماء معاف فرمان لے فرمایا کہ تو کافی ایام گزرے اسا جناب پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھادا سانو جناب اعلی بن شرم سیر کھانا نہیں ملے فرمایا ایک دن جناب میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اللہ کا شخص آیا قبلہ میرے گھر تشریف لے آؤ دعا کرنا چاہتے ہیں ختم شریف دی آ جاؤ فرمایا میں ابراہیم اللہ اپنی زوجہ نو آکھیا تو اپنی خیر بنا میری روٹی کا انتظام ہو گیا میرے کھان کا انتظام ہو گیا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے علماء فرمان دینے میں اس طرح متعلقہ گھر گیا شریف ہویا میں دعا کرائی دعا کرنے کے بعد فرمان دینے سارے نو کھانا ملے میزبان مکرم منوا کے کہنے ٹھیک ہے حضرت دعا ہو گئی آپ تشریف لے جاؤ ہو گئی یہ دعا اپنے گھر دے اندر جلوہ کر لو لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء فرمایا موڑے تے کپڑا رکھیا میں پلٹ کے آ گیا اپنی زوجہ نو آکھے اللہ دی بندی یہ کیڑی دعا بنی پھپڑیا کیڑی دعا کی میں بھی مکھ آ گیا 10-12 دن بعد اسی بھی مکھ بیٹھے ہو اتنے دن بعد میں بھی مکھ آ گیا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء فرمان لے تھوڑی دیر بعد جناب اعلی دروازہ کھٹکھٹایا گیا میں دروازہ کھولیا فرمایا او میرا میزبان میرے سامنے کھڑا ہے میرے کریم نبی جناب کرو لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء جناب اعلی فرمان لائے فرمایا میں اپنے میزبان نو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیا فرمایا او دے سر تے بھی کھانے دے برتن موجود نے وہ ساس دے نال او بھی کھانے دے برتن لے کے کھڑے نے فرمایا میری قدم بوسی کر کے کہنا ہے حضرت نے بہانہ بنایا سی کل خواب دے اندر میرے سرکار نے منو اپنے چہرے دی زیارت کرائی ہے فرمایا میرے آقا منو فرمان دینے فرمایا میرے غلام 10 دن گزر گئے نے او دے پیٹ دے اندر کھانا نہیں گیا اودیاں بچیاں بھی بھوکیاں بیٹھیاں نے خود بھی بھوکا بیٹھا ہے جا ایسے انداز دے اندر انہوں پیش کر گیا کہ اودی عزت کے نفس مجروح نہ ہوئے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں سجدے دے اندر بھی جناب اعلی گر گیا میں آکھیا آؤ مدینے والے میں تے سوچیا لوکی لجے دین دے عالم آجے بیٹھے نے او کرم فرمایا آمنہ دلال میں ساڑھے واسطے ساڑھا مربی کافی ہے جڑا سانو کھلا بھی دینا ہوگا ہے سانو کھلا بھی دینا ہوگا ہے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے علماء بابا اللہ شاہ قصوری آپ کا جناب اعلی نصر پڑھ کے میں اجازت طلب کر لوں آپ پہ فرمان دینے تیری مت پیدی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پیدائے اے میری مت پیدی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پیدائے قطرے موتی بڑھنے لگی قطرے موتی بڑھنے لگی قیدا وچ رہنا پیدائے قطرے موتی بڑھنے لگی قیدا وچ رہنا اللہ تعالیٰ ادارہ نور قرآن البنات نے اس علاقے واسطے فائز رحمت بڑھائے مہمان تشریف فرما ہوئے نے